بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے عورتوں سے متعلق اور اسی طرح مردوں سے متعلق گناہ کا اور برائی کا ذکر کیا تھا، اور اس میں توبہ کا بھی ذکر کیا تھا اجمالی طور پر۔ تو اب یہاں سے تفصیلی طور پر توبہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کیسی ہونی چاہیے اور توبہ کا کیا حکم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ بے شک توبہ تو اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کریں برائی بجہالت، نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیں جلدی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، سو اللہ تعالی ان کے اوپر رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمت والا۔ آگے کی آیت بھی پڑھیں، اس کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کریں برائیاں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جائے ان میں سے کسی ایک کو موت، قال انی تبت الآن، تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے توبہ کہ جو کہ مریں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے توبہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ توبہ کن لوگوں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سمجھ میں آئے گی۔ توبہ کا جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ لغوی معنی ڈکشنری میں جو معنی آتا ہے وہ لوٹنے کے آتے ہیں، لوٹنا پھر آنا۔ تو لوٹنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک طرف جا رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہوا کہ اس طرف جانا صحیح نہیں ہے، تو اب وہ رک جائے اور اس جگہ سے واپس آ جائے، رک جائے اور اس جگہ سے واپس آ جائے۔ تو دیکھیں اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر۔ ایک پہلی چیز ہوتی ہے اپنی غلطی کا احساس، غلطی کا احساس ہوگا تو رکے گا۔ دوسری بات اس کے اندر ہوتی ہے دوسرے مرحلے پر کہ غلطی کے احساس کے بعد پھر رک جانا، یہ نہیں ہے کہ اسی کی طرف چلتے جانا۔ اور تیسری چیز پھر ہوتی ہے واپس پلٹ آنا، یہ نہیں ہے کہ وہیں پر رک گیا۔ تو گویا کہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر اس کے اندر، کہ ایک ہے اپنی غلطی پر اور گناہوں پر پشیمانی اور ندامت، اپنے گناہوں پر اپنے غلطی پر پشیمانی اور ندامت اور اس کا احساس، اور دوسری چیز ہے رک جانا اور باز آ جانا، اور تیسری چیز ہے وہاں سے واپس ہو جانا، یعنی اس کو پھر نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا اور عہد کرنا۔ ہاں البتہ اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے اسی طرح توبہ کی، یعنی کہ پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی اور اس سے رک بھی گیا اور اس کو نہ کرنے کا عہد کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، پکا ارادہ کیا، لیکن پھر دوبارہ کسی موقع پر وہ گناہ ہو گیا تو وہ اور بات ہے، یہ توبہ کے مخالف نہیں ہے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا پکا ارادہ ہونا چاہیے اور اس کے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے روک دے اور میں گناہ یہ نہ کروں، اپنی طرف سے پکا ارادہ ہو۔ وہ اور بات ہے کہ آگے دوبارہ اگر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ توبہ کرے، دوبارہ پھر وہی اس کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ندامت اور پشیمانی ہو اور گناہ سے رک جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ تو ہم سے دوبارہ ہو جاتا ہے بار بار، تو ہم اس گناہ سے کیا توبہ کریں اور ہماری یہ توبہ پتہ نہیں کیسی قبول ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب گناہ کا احساس ہو جائے تو ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے اور رک جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ کر اس کا چھوڑ دینے کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے۔ باقی آگے کے حالات وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہوں گے، آگے آیا اس کی زندگی ہے نہیں ہے، آگے وہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اگر بالفرض ہو جائے تو پھر اسی طریقے پر توبہ کرے۔ اس کا بڑا فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کر دیں گے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار کی توبہ سے اس کی توبہ پکی ہوگی، بار بار کی توبہ سے اس کی توبہ پکی ہوگی، عزم اور ارادہ پختہ ہوگا۔ اپنی طرف سے پکا ارادہ کرے، عزم کرے تو یہ ارادہ اس کا پکا ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ گناہوں سے رکنے کے اندر بنیادی طور پر جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور قوت ارادی۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر جتنا ہوگا اور قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی تو گناہ سے بچنا آسان ہوگا۔ تو یہ توبہ کی تعریف ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے مثال کے طور پر استغفار وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ استغفار کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یعنی گناہوں کا ڈھانپنا طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے، اور توبہ کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، یعنی وہی بات کہ ندامت و پشیمانی ہو اور گناہوں سے رک جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، درگزر کرنا مانگے، ڈھانپنا مانگے۔ تو یہ ہے صحیح معنی میں توبہ اور استغفار۔ بعض لوگ بس زبان سے پڑھتے رہتے ہیں، زبان سے بولتے رہتے ہیں، دل میں کوئی خاص ارادہ نہیں ہوتا، تو اس طریقے پر توبہ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کریں برائی نادانی سے۔ اب یہ جب آپ نے توبہ کو سمجھ لیا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اصول توبہ کا بیان فرمایا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو قرآن میں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کہ کریں برائی نادانی کے ساتھ۔ تو ایک تو نادانی کے ساتھ برائی کرنے کا کیا مطلب ہے، تو اس میں علماء کی تشریح مختلف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی برائی کو جس وقت برائی کو کر رہا ہے تو اس وقت اس کو صحیح طرح معلوم نہیں ہے اس برائی کے بارے میں، جہالت، نادانی اس برائی کے بارے میں۔ یعنی بعض علماء کی تشریح یہ ہے کہ برائی کو کرنا جہالت کے ساتھ، برائی کو کرنا نادانی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برائی کے بارے میں صحیح طرح پتہ نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ برائی ہے، تو یہ مراد ہے اس سے۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جہالت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو برائی کے نقصان دہ ہونے کا اور برائی کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، وہ نادان ہے، جاہل ہے اس برائی کی سنگینی سے اور اس برائی کے نقصان دہ ہونے سے، اور اس بات سے کہ اس برائی کا آگے دنیا میں یا آخرت میں
کیا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو برائی کرتا ہے تو جس وقت وہ برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سنگینی اور اس کا نقصان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو یہ دوسری تشریح ہے جو علماء نے کی ہے. تو یہ 2 تشریح یاد رکھیں. پہلی تشریح یہ کہ نادانی کا مطلب یہ کہ اس کو گناہ کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے. اور دوسری تشریح یہ کہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن اس کو اس گناہ کی سنگینی اور نقصان کا احساس اور اندازہ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ توبہ اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کریں برائی نادانی کے ساتھ. ثم یتوبون من قریب, پھر توبہ کر لیں جلدی قریب, یہ دوسری شرط ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قریب توبہ کر لے, جلدی کر لے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یعنی گناہ کے فوراً بعد اس کو احساس ہو جائے اور گناہ کے فوراً بعد وہ توبہ کر لے. اور بعض نے یہ کہا ہے جیسے کہ آگے والی آیت آ رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں قریب سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے جب صحیح حالت میں ہو, اچھی حالت میں ہو, موت کے آثار جب نظر نہ آ رہے ہوں. ایک تو وہ حالت ہے جب موت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, تو اس میں توبہ قبول نہیں ہے. تو گویا جب مرنے سے پہلے پہلے صحیح حالت میں ہے, موت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, تو اگر جب تک بھی وہ توبہ کر لیتا ہے تو گویا کہ یہ قریب ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو آیت کا انداز رکھا ہے, جو الفاظ و جملے رکھے ہیں, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توبہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی جلدی ہو جائے. جتنی جلدی توبہ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, آپ کو معلوم ہے بعض اوقات اچانک بھی آ جاتی ہے, توبہ کا موقع بھی نہیں مل پاتا, اور بعض اوقات توبہ کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے گناہ کا جیسے ہی احساس ہو, ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے, اور جلدی جو ہے اس کی توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور اس کو چھوڑنا چاہیے. اور دوسرا جیسے یہ فرمایا کہ گناہ کرے نادانی کے ساتھ, یعنی کہ اس کو یا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ برائی ہے, اور یا اگر اس کو پتہ ہے تو اس وقت اس کو احساس نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت اس کو مزید دوسری آیت سے اور زیادہ واضح فرما رہے ہیں. تو پہلے دیکھیں, فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, بے شک توبہ تو اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کریں برائی نادانی کے ساتھ. ثم یتوبون من قریب, پھر توبہ کر لیں جلدی. فاولئک یتوب اللہ علیہم, تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پھر آتا ہے. یعنی جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ہٹ جاتا ہے, لیکن جب یہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے, مثال کے طور پر زنا کرتا ہے, تو اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے, دل سے نکل کر سر کے اوپر چلا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ختم نہیں ہوتا لیکن کمزور ہو جاتا ہے. ایمان ختم نہیں ہوتا لیکن کمزور ہو جاتا ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ لگ جاتا ہے, دوسری کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح اگر برائیاں کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس میں کوئی خیر نہیں گھستی. اس لیے گناہ سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا گناہ ہے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. تو فرمایا وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا. اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا اور کس وقت کیسے اس نے توبہ کی. حکمت والا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے,
اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے حکمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کریں برائیاں. پہلی بات کہ آپ یہاں یہ دیکھیں کہ یہاں پر برائیاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، جو برائیوں کے عادی ہیں. اور فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے تو قال انی تبت الان، تو کہتا ہے کہ بے شک میں ابھی توبہ کرتا ہوں. یعنی موت کے وقت میں توبہ کر رہا ہے. موت کے وقت میں توبہ قبول نہیں ہے. موت کے وقت میں جب موت کے آثار نظر آنے لگ جائیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. صحیح حالت میں توبہ کر لے پشیمانی کے ساتھ تو وہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے. تو فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت موت آئے یعنی موت آنے لگے. قال انی تبت الان، جیسے فرعون نے بھی جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کریں برائیاں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اب باز آتا ہوں. وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو کہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں. جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں تو ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کیا دردناک عذاب. جو توبہ کے بغیر مر جائیں تو ان کو بھی ظاہر سی بات ہے عذاب بھگتنا پڑے گا ان گناہوں کی وجہ سے. اور جو کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب بھگتنا ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آگے فرماتے ہیں وہ پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے عورتوں سے متعلق، تو عورتوں سے متعلق ایک ناانصافی ہوتی تھی عربوں میں زمانہ جاہلیت میں، اس کو بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. پیچھے سے اس کا ایک جوڑ تو جیسے میں نے بتایا کہ پیچھے بھی عورتوں کے سلسلے میں جو ناانصافی ہوتی تھی اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ جو عورتیں برائی میں مبتلا ہوں، زنا میں مبتلا ہوں، ان کے لیے یہ حکم ہوا کہ ان کو گھر میں قید کر دو، ان کو گھر میں بند کر دو، گھر میں ان کو روک دو. تو ان کے لیے تو یہ حکم تھا کہ گھر میں ان کو روک دو، اور جو حکم بعد میں پھر ختم ہو گیا، پھر جو ہے وہ کوڑوں وغیرہ کی سزا ہو گئی جس کا ذکر سورہ نور میں ہے. اب زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی یا مثال کے طور پر مطلقہ ہو جاتی تھی تو اس کو روک لیتے تھے. یا فرض کریں کہ کسی عورت کا ولی یعنی باپ مر گیا، اب اس عورت کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے. یا جیسے میں نے، یہ اصل میں 2-3 صورتیں ہوتی تھیں. ایک صورت تو یہ ہوتی تھی کہ عورت کا باپ مر گیا تو اس سے زبردستی نکاح کر لیتے تھے، یا بعض اوقات نکاح نہیں بھی کرتے تھے، اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے تاکہ اس کی جو میراث ہے وہ آگے نہ چلی جائے، دوسرے کے پاس نہ چلی جائے، اس کا جو مال ہے وہ دوسرے کے پاس نہ چلا جائے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر بیوہ ہو گئی تو اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، یا مطلقہ ہو گئی تو اس کو آگے نکاح نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ساری صورتیں زمانے جاہلیت میں ہوتی تھیں، اور یہ اس صورت سے ملتی جلتی ہیں جو پیچھے بیان ہوئی کہ جب اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کو گھر میں روک لو. تو وہاں پر تو اللہ رب العزت نے اس گناہ کی وجہ سے اس کو یہ
سزا دی اور اس کی یہ سزا بیان فرمائی کہ اس کو گھر میں روکو، لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اس کو مت روکو. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث ہو جاؤ زبردستی. میں نے تینوں صورتوں کو بتا دیا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور یہاں پر دیکھیں الذین آمنوا کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے ایمان کے تقاضے کو دیکھنا ہے. تم نے اپنے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے کیا ہوتا ہے، بلکہ اپنے ایمان کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھنا ہے. تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردست جو ہے نا وہ زبردستی جو ہے نا وارث ہو جاؤ. ان کو روکو مت، وہ اگر کہیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر دو ان کا. تو فرمایا کہ اور یہاں پر دیکھیں تریث النساء، وارث ہونے کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کو ایسے روک لیتے تھے جیسے مال میراث. حالانکہ عورت تو ظاہر سی بات ہے جاندار ہے، انسان ہے، لیکن وہ عورتوں کو ایسے روک لیتے تھے جیسے کسی مرنے والے نے مال میراث چھوڑا ہو. تو جیسے مال میراث جو ہوتا ہے اس کو روک لیا جاتا ہے اور رکھ لیا جاتا ہے اور اس کا قبضہ کر لیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طریقے پر عورتوں کو بھی وہ روک لیا کرتے تھے اور ان کا قبضہ کر لیا کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر تریثو میراث والا لفظ استعمال کیا کہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے وارث ہو جاؤ زبردستی، تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث بنا لو، تو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، جائز نہیں ہے. اور فرمایا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور مت روکو ان کو کہ تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے ان کو دیا. یہ وہ صورت بیان ہو رہی ہے کہ شوہر نے عورت کو مہر وغیرہ دیا ہوا ہے یا کچھ تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں، تو اب اگر اس کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کو روکنا صحیح نہیں ہے، اور اس کو روکنا اور پریشان کرنا تاکہ وہ اپنا مہر دے دے واپس، یا اپنے مہر میں سے کچھ واپس کر دے، کچھ معاف کر دے، یا وہ جو کچھ تحفے تحائف یا کچھ اس نے دیا ہوا ہے اس کو واپس کر دے، تو اس کو پریشان کرنا اس مقصد کے لیے اس کو روکنا. تو فرمایا ایسا مت کرو. ایسا بھی کیا جاتا تھا کہ جس عورت کو طلاق دی ہے، یعنی عورت کو طلاق دے دی لیکن یہ چاہتا ہے کہ جو اس کو مہر وغیرہ دیا ہے اس میں سے وہ کچھ معاف کر دے، اور اس مقصد کے لیے اس کو پریشان کرتے تھے، اس کو روکے رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. فرمایا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور مت روکو ان کو کہ تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ جو تم نے ان کو دیا. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں کھلی بے حیائی. تو کھلی بے حیائی کریں تو اس صورت میں تو پیچھے حکم گزر چکا ہے کہ اس صورت میں ٹھیک ہے ان کو گھر میں بند کر سکتے ہو اور ان کو روک سکتے ہو، اور اس کا بھی جیسے میں نے بتایا کہ سورہ نور میں بھی اس کی تفصیل آ گئی ہے. یہ تو ہے ویسے زنا سے متعلق کہ اگر زنا میں مبتلا ہوں تو جیسے پیچھے گزرا ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں. اور اگر فرض کر لیں یہاں پر یاتین بفاحشۃ مبینہ سے مراد زنا نہ ہو بلکہ اور بے حیائی ہو، ادھر ادھر پھرنا ہو اور کسی کے ساتھ ملوث ہونا ہو، تو اس صورت میں بھی گویا پھر یہ مطلب ہوگا کہ اس صورت میں تم پھر ان کو گھر میں روک سکتے ہو، پھر اس صورت میں تم ان پر پابندی لگا سکتے ہو کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ پہلی تفسیر ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہاں پر فاحشہ کے ساتھ مبینہ کا لفظ بھی ہے، یعنی کھلی بے حیائی. تو کھلی بے حیائی تو وہ زنا ہی کی صورت میں ہوتی ہے،
اور اس کے اندر حکم پہلے پیچھے گزر گیا. تو فرمایا اللہ یاتینا، تب مت روکو ان کو تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے ان کو دیا. اللہ یاتینا بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں کھلی بے حیائی. اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھی طرح، ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھی طرح. یعنی اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے تو اس کو تنگ اور پریشان مت کرو، بلکہ اچھی طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھو اور مناسب طور پر زندگی گزارو. اور فما فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. یہ اللہ رب العزت نے بڑی حکمت بڑی بات بیان فرمائی ہے یہاں پر، کیونکہ عاشروہن بالمعروف کے اندر یہ رکاوٹ ہوتی ہے بعض اوقات. یعنی یہ جو فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو، تو اس میں بعض اوقات یہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ناپسند ہوتی ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو. یہاں پر اللہ رب العزت نے وجہ بیان نہیں کی کہ ناپسندیدگی کی وجہ کیا ہے. کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر شکل و صورت بھی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اس کا رویہ اور اس کا سلوک بھی ہو سکتا ہے، یا اور بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اگر فرض کرو کہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمہیں ناپسند ہے، بعض اوقات مرد کے اپنے اندر ہی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے میں نے بھی بتایا کہ پسند نہ ہو، کیونکہ شکل و صورت کا بھی کوئی معیار نہیں ہوتا، یہ تو پسند کے اوپر ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ پس اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو بھی ان کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارو. وہ اور بات ہے کہ جیسے آگے ایک اور حکم آ رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہو کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی آگے حکم آ رہا ہے. اور جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ 4 تک کی اجازت بھی ہے. تو اگر تو جب تک ان کو ساتھ رکھو تو اچھی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے حقوق ادا کرو. اور اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں بڑی بہترین بات ارشاد فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پس شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، بس شاید کہ تمہیں ناپسند ہو کوئی چیز اور اللہ تعالی رکھ دے اس میں بھلائی بہت. ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہ ہر چیز انسان کو اپنی پسند کی ملے اور ہر طرح سے بھلائیوں والی ہو. بہت سی چیزوں میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. عورتوں میں بھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، مردوں میں بھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے، یہاں پر کوئی بھی چیز مکمل اور کامل نہیں ہے. مکمل و کامل ذات صرف اللہ کی ہے، خامی سے پاک ذات صرف اللہ کی ہے. تو خامی تو ہر چیز میں کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ بیوی ناپسند ہو کسی حساب سے، کسی اعتبار سے، لیکن اور بہت سے فائدے اس سے ہوں تمہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بہت سی خیریں رکھی ہوں. تو یہ سوچ لیا کرو اور یہ سمجھ لیا کرو. جب آدمی یہ سوچے گا اور سمجھے گا کہ ٹھیک ہے کسی حساب سے ناپسند ہے لیکن اور بہت سے فائدے ہیں، تو اس سے اس کو تسلی ہوگی اور زندگی صحیح طرح گزارنے میں مدد ملے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکمت بھری بات یہاں پر بیان فرمائی ہے. تو فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو اچھی طرح. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور پس اگر تم ناپسند کرو ان کو تو پس شاید کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالی رکھ دیں اس میں، اللہ تعالیٰ کریں اس میں
بہت بھلائی. لیکن پھر بھی جیسے بہرحال اگر آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں کسی بھی طرح جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ زندگی گزارنے بہت مشکل ہو رہی ہے اور بجائے حقوق و ذمہ داریاں کے اور بجائے فوائد ہونے کے لڑائی جھگڑے وغیرہ ہی ہو رہے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا کہ آگے بھی آ رہا ہے کہ اگر بدلنا چاہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کو طلاق دے کر دوسری کرنا چاہے تو اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ آگے بتا رہے ہیں. اور دوسری صورت وہ بھی ہے کہ اگر اس کو بھی نکاح میں رکھیں دوسری بھی جو ہے وہ نکاح میں لے لیں، لیکن اس کی بھی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اور اس میں بنیادی جو قید ہے وہ انصاف کی ہے. یہاں فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. اور اگر تم چاہو بدلنا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ اور تم نے دیا ہے ان میں سے ایک کو خزانہ فلا تأخذوا منه شیئا تو پس مت لو اس سے کچھ. تو دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے بدلنے کو تو منع نہیں کیا لیکن اس سے کچھ لینے کو منع کر دیا. ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، ایسا ہوتا تھا اور بعض اوقات آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی پسند نہیں آ رہی اور اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن اس کو تو مہر وغیرہ دیا تھا اور تحفے تحائف وغیرہ دیے تھے، اب دوسری کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو یہ سوچتے ہیں. اور ایسا ہوتا تھا پہلے اور جیسے میں نے کہا ابھی بھی ہوتا ہے بعض موقع پر کہ اس سے جو ہے نا وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ اس کو مہر وغیرہ دیا ہے تحفے تحائف وغیرہ دیے تھے وہ اس سے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو آگے جو شادی کریں گے تو اس میں کام آئے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ مت لو، یہ تمہارے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو بدل لینا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی اور تم نے دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، ڈھیر کو کہتے ہیں، فلا تأخذوا منه شیئا تو پس مت لو اس سے کچھ. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا بدلنا ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، تو میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو تو منع نہیں کیا. اور جیسے میں نے یہاں پر دونوں صورتیں بتائی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کر لینا، یعنی ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری جگہ نکاح کر لینا، دوسری بیوی کر لینا، اور دوسری صورت یہ کہ اس کو بھی بیوی رکھتے ہوئے اور اس کے بھی حقوق اور ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے دوسری بیوی کر لینا، اور اس میں انصاف ضروری ہے. تو یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے اور یہ سوچے کہ بھئی یہ عورت سے تو اس نے نکاح کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ہوئی ہو، تو یہ اسلام میں کیسا حکم ہے اور کیسی اجازت ہے کہ گویا عورت کو جو ہے وہ کوئی معمولی چیز سمجھا ہوا ہے. تو اس میں ایک دو باتیں یاد رکھیں کہ پہلی بات تو جیسے میں تفصیل کے ساتھ پیچھے بھی بیان کرتا آیا ہوں کہ اسلام میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک عہد اور معاہدہ ہے، یہ ہندوؤں کی طرح اٹوٹ رشتہ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں میاں بیوی کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے. ان کے مذہب میں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. ان کے ہاں تو اگر کوئی میاں مر گیا تو بیوی بھی ستی ہو جاتی ہے، بیوی کو بھی جو ہے وہ جل کر مرنا ہوتا ہے. اور اسلام کے اندر یہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو بتا چکا ہوں، یہاں پر میں مختصراً بتا رہا ہوں. پیچھے میں طلاق وغیرہ کے مسائل میں بڑی تفصیلی طور پر بتایا تھا میں نے کہ یہ چونکہ ہوتا ہے کہ کوئی جوڑ جو ہے وہ صحیح نہیں بیٹھتا ہے. ضروری نہیں ہے مرد خراب ہو، ضروری نہیں ہے عورت خراب ہو، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات جوڑ صحیح نہیں بیٹھتا. تو اس میں اللہ رب العزت نے ترغیب تو یہی دی ہے کہ بھئی اگر کسی اعتبار سے ناپسند ہے تو امید ہے کہ اور بہت سی
بھلائیاں اس میں ہو سکتی ہیں، اس لیے اچھی طرح زندگی گزارو ان کے ساتھ. لیکن پھر بھی جب یہ لگے کہ نہیں نبھا نہیں ہو سکتا، حقوق و ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتی، تو پھر ٹھیک ہے، چھوڑنا بہتر ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ جس معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ شادی کا رواج ہوگا، اس معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے دوسرے شادی کرنے والے بہت ہوتے ہیں. بلکہ اس معاشرے کے اندر تو عورت کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، خرچہ مرد کا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر بیان فرمایا کہ یعنی اس نے پہلی بیوی کو بھی مہر دیا، اب اس کو دوسری بیوی کو بھی مہر دینا پڑے گا. پہلی بیوی کو بھی مہر دیا، اب دوسری کرے گا تو دوسری بیوی کو بھی مہر دینا پڑے گا. عورت کو کیا دینا پڑا؟ اسلامی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جہیز اسلامی نہیں ہے. عورت کو کیا دینا پڑا؟ عورت تو پہلے کے پاس گئی تھی تو بھی اس کو مہر ملا، جب دوسری جگہ نکاح ہوگا تو بھی اس کو مہر ملے گا. اور پہلے کے پاس گئی تھی تو اس کی ذمہ داری میں تھی، اور اسلامی حکم اس کو یہی تھا کہ حقوق و ذمہ داریاں پوری کرو. اور دوسری کے پاس جائے گی تو بھی اسلامی حکم اس کو یہی ہوگا کہ اس کی حقوق و ذمہ داریاں پوری کرو. تو عورت کو تو اسلام نے تو ہر جگہ تحفظ دیا ہے اور فائدے میں رکھا ہے. اصل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں خود ہمارے اپنی گڑبڑی کی وجہ سے. جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا، میں بار بار اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کو برا سمجھنا خود عورتوں کے لیے نقصان دہ ہے، خود اس معاشرے میں عورت کی ویلیو کو گراتا ہے. اس کو میں تفصیل کے ساتھ بہت کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. جہیز کی لعنت کی بھی بڑی وجہ یہی ہے، بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے. آپ کتنا ہی زور لگا لیں، کتنے اس مسئلے کو جہیز کو برا کہہ لیں، یہ لعنت ختم ہو سکتی نہیں ہے اس معاشرے سے جس معاشرے میں ایک سے زیادہ شادی بری سمجھی جاتی ہو. ناممکن ہے، ناممکن. کسی صورت یہ جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو سکتی. دنیا کا سروے کر لیں، جس جگہ پر ایک سے زیادہ شادیاں معیوب سمجھی جاتی ہیں وہاں پر جہیز ہے ہی ہے. وہ اور بات ہے کہ مثال کے طور پر جو یورپی ممالک ہیں ان لوگ اور غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کا تو خیر سیٹ اپ ہی الگ ہے، ان لوگوں کے تو رسم و رواج اور طور طریقے ہی الگ ہیں. ورنہ ان سے ہٹ کر آپ جس جگہ پر بھی چلے جائیں جہاں پر ایک سے زیادہ شادی معیوب و بری سمجھی جائے گی، وہاں پر عورت کی ویلیو نہیں ہوتی، اور وہاں پر عورت کی ویلیو بڑھانے کے لیے لازماً جہیز دینا پڑتا ہے، جس کا بوجھ جو ہے وہ عورت کو یا عورت کے ماں باپ کو سہنا پڑتا ہے. تو اسلام میں جو یہ حکم ہے کہ ایک کے پاس سے دوسری کے پاس چلی جائے تو یہ کوئی برا حکم نہیں ہے. یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے اور حقوق و ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا سکیں اور نکاح کا صحیح مقصد پورا ہو سکے. باقی ہاں جہاں تک بات ہے اولاد کی، تو اولاد کے لیے بھی سارے مسائل موجود ہیں، سارے احکامات طور طریقے موجود ہیں، اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا ابھی. باقی پھر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات پر زور دیا ہے، اور پیچھے بھی یہ باتیں گزری ہیں اور آگے بھی آئیں گی کہ صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ بھئی دوسرے لوگوں کو بھی بیچ میں صلح کے لیے ڈالو. لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت کوشش کی، ادھر ادھر سے صلح کی بھی کوشش کی، سب نے کوشش کی، پھر بھی نبھا نہ ہو، حقوق و ذمہ داریاں پوری نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بدل لینا ہی بہتر ہے. اور اس میں ایک چیز اور جو عورتوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس سے عورتوں کے اوپر بھی ایک دباؤ رہتا ہے. جس طرح مرد کے اوپر یہ دباؤ ہے کہ مرد یہ سوچے گا ایک چھوڑ کر دوسری کرتے ہوئے کہ بھئی میں مال کہاں سے لاؤں گا، ابھی ایک پر میں نے خرچہ کیا، ابھی دوسرے کے لیے میں دوبارہ خرچہ کروں، تو مرد کے اوپر یہ دباؤ ہے. اور اسی طریقے پر مرد یہ بھی سوچے کہ بھئی اس سے جو مجھے فائدے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی جو فائدے ہیں، آیا دوسری سے وہ فائدے مجھے مل سکیں گے یا نہیں. تو اسی طریقے پر عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مجھے ناپسند کر رہا ہے تو اس کی وجوہات میرے اندر تو نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی ایسی خامی اور کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں دور کر سکوں، اور وہ اس بات کو محسوس کرے کہ بھئی اگر مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر میں کس طریقے پر اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن سکتی ہوں.
جیسے فرمایا نا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھلائیاں پیدا کر دیں. تو کس طریقے سے میں شوہر کے لیے بھلائی والی اور اچھائی والی بن سکتی ہوں کہ شوہر مجھے ناپسند نہ کرے. تو اس میں عورت کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ عورت بھی اس میں لاپرواہی اختیار نہ کرے. آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کی لاپرواہی کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو عورت کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ عورت بھی یہ نہیں سوچے کہ بس یہ تو رشتہ ہو گیا، بس ہو گیا، اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اب میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے رہوں. نہیں، اس کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ کن بنیادوں پر ہوا ہے اور وہ حقوق و ذمہ داریاں میں بھی پوری کر رہی ہوں نہیں کر رہی ہوں، اور یہ رشتہ انہی حقوق و ذمہ داریوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اگر یہ حقوق و ذمہ داریاں پوری ہوں گی تو یہ رشتہ چلے گا، ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو مرد کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے اور عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو بدل لینا ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے دیا ان میں سے ایک کو خزانہ، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پس مت لو اس سے کچھ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے اس کو بہتان کے طور پر اور واضح گناہ کے طور پر. بہتان کا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا، یعنی کیا تم اس کے اوپر کوئی الزام لگا کر وہ لوگے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بد چلنی وغیرہ کا الزام لگا کر جو ہے نا اس کا مال لے لیتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ کیا تم اس کو بہتان لگا کر اور واضح گناہ کے ساتھ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دو خرابیاں ہیں، کسی کے اوپر غلط الزام لگانا یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی غلط ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا ان سے کچھ مت لو، تو یہ لینا بھی گناہ ہے. تو اگر تم لوگے تو گویا تم بہتان کے بھی مرتکب ہوگے اور واضح گناہ کے مرتکب ہوگے، اور ظاہر سی بات ہے اس کا پھر جو انجام ہے وہ کیا ہوگا. تو فرمایا تأخذونہ بہتانا وإثما مبینا، کیا تم لوگے اس کو بہتان کے طور پر اور واضح